الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ومقتدانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى الصلوات. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين. وقال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إني لم أخرج أشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب إصلاح في أمة جدي رسول الله أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأصير بصيرة جدي رسول الله وأبي علي بن أبي طالب صلوات. جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے تو اپنا وصیت نامہ اپنے بھائی جناب محمد ابن علی کی جو تاریخ میں محمد اکبر، محمد حنفیہ اور محمد علی ان تمام عنوانوں سے اور ناموں سے پہچانے جاتے ہیں ان کے سپرد کیا اور مدینے سے نکلنے کے اسباب اور اپنے ہدف کی جانب توجہ دلائی اور ارشاد فرمایا کہ میں اکڑ تکبر، فساد یا ظلم کے لیے مدینے سے نہیں نکل رہا، میں صرف اور صرف اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، نہیں عن المنکر کروں، اپنے جد رسول اللہ اور اپنے والد علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کروں۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ السلام علیک ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین وللحسن والحسین صلوات۔ آج کا دن حضرت عباس علیہ السلام کی ذات مطہر سے منسوب ہے، لہذا کچھ ان کے فضائل، کچھ ان کے مصائب اور کچھ ایسے مصائب کہ جس پہ شاید حضرت عباس کو بھی افسوس ہوتا ہوگا۔ لیکن یہ جو ہم نے کہا افسوس ہوتا ہوگا سے مراد یہ کہ حضرت عباس کو برا لگتا ہوگا، یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے دو موضوعات کی جانب ہم توجہ دلائیں، اور وہ موضوع ہے نصیری۔ یہ ذہن میں رہے کہ اس وقت دنیا میں کوئی بھی نصیری نہیں ہے، انتہائی غلط قسم کے کچھ نظریات داستان کی صورت میں ہمارے درمیان مشہور ہو گئے ہیں۔ ابھی آپ کو تعجب ہوگا کیونکہ ہم نے بڑی بات کر دی۔ تو پہلی چیز یہ واضح رہے کہ جس شخص سے یہ منسوب ہے نظریہ وہ مولا امیر المومنین کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن پھر ہم کہیں گے تھا تو وہ مولا علی کے زمانے میں۔
مولا علی کے زمانے میں نہیں تھا سے مراد مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے دور کا نہیں تھا، مولا علی کے دور کا تھا، یعنی مولا امام علی نقی کے دور کا تھا۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ کوئی بھی مودت نہیں رکھتا تھا، وہ پورا ایک سلسلہ تھا بنو عباس کی جانب سے منحرف آدمی تھا، ہدف یہ تھا کہ شیعت کو بدنام کیا جائے۔ اور اس شخص کا نام تھا نمیر بن نصیر فہری، نمیر بن نصیر فہری۔ اس نے دعویٰ کیا کہ امام علی نقی علیہ السلام خدا ہیں، میں ان کا رسول ہوں۔ کچھ عیدیں یہودیوں کے لیے، کچھ نصارہ کے لیے، کچھ مسلمانوں کے لیے شراب کو جائز قرار دیا۔ بڑی کھل کے بات کر رہے تھے، کلیئر ہو جائے کہ تھا کیا۔ زنا کو اس نے حتی محارم سے اس نے کہا کہ جائز ہے، اور ہم جنسی کے بارے میں کہا کہ یہ صحیح اور خضوع و خشوع کی علامت ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جو ایک منحرف شخص تھا، اس کا کوئی تعلق امام سے مودت اور محبت کا نہیں تھا۔ خود امام نے اس پہ لعنتیں بھیجی، اور اس کے بعد جو یہ پورا سلسلہ چلا تو باقی ائمہ نے بھی لعنت بھیجی۔ پھر یہ سلسلہ جناب محمد ابن عثمان و جناب عثمان ابن سعید و جناب محمد ابن عثمان و جناب حسین بن روح، ان سب کے زمانے تک چلا، سب نے ان پہ لعنتیں بھیجی۔ تو پہلے یہ ذہن سے نکال دے کہ یہ کوئی محبت میں ایسے ہو گئے تھے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ اب ممکن ہے آپ کہیں کہ جی مولا علی کے دور میں بھی، ہاں مولا علی کے دور میں ایک گروہ تھا کہ جو عراق سے آیا تھا۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ عراق میں جب وہاں پر اسلام پہنچا، اس سے پہلے مسیحی تھے، اور ان کے لیے بہت عام سی بات تھی اللہ کا بیٹا اور اللہ کا جلوہ اور اللہ کا زمین پہ آنا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ یہودی عیسائی آج بھی کہتے ہیں، اور بائبل کے حساب سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خود خدا آیا تھا، تو ان کے یہاں یہ نظریہ حلول کا تھا۔ اب کیونکہ وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تو ان میں سے کچھ لوگوں نے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کو افضل تو یہ کہ اللہ نہیں کہا تھا، رب کہا تھا۔ یہ چیز واضح رہے بالکل۔ اور مولا امیر المؤمنین نے ان سب کو سمجھایا، تنبیہ کی، جب نہیں مانے تو ان کو جلایا نہیں تھا، یاد رکھیں، کیونکہ جب جلانے کا کہا جاتا ہے تو پھر ہمارے لیے دوسرا پرابلم ہو جاتا ہے کہ روایتوں میں ہے کہ جلانے کی سزا صرف خدا دے سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارے ممبر سے تو بے حساب کتاب بات ہوتی ہے، اس کے کیا نتائج نکلتے یہ پتہ نہیں ہوتا۔ تو روایتوں میں ہے کہ ان سب کو سمجھایا، حجت کو تمام کیا، جب وہ فتنے کا سبب بنے، بدنامی کا سبب بن رہے تھے، اب ظاہر ہے وہ مرتد تھے، کافر تھے، تو ان کو مولا امیر المؤمنین نے گڑھے میں ڈالا۔ برابر میں ایک دوسرا گڑھا تھا، اور ان دو گڑھوں کے درمیان ایک سوراخ کر دیا، ایک ہول کر دیا۔ جس گڑھے میں انہیں ڈالا یہ چند افراد تھے، اس کو بند کر دیا، یہاں پہ آگ لگا دی۔ در حقیقت آگ کا موضوع ہے، لیکن وہ دم گھٹ کے مارے گئے تھے۔ یہ ایک وہ والا موضوع۔ اب یہ جو ہم نے دعویٰ کیا کہ اسود نصیری کوئی بھی نہیں ہے، تو یہ اس سے ایک بڑا گیم ہے کہ جو ہم کو شیعہ نہیں سمجھ پائے۔ آپ کو تعجب ہوگا، اب آپ کو مثال اس طرح سے دے کہ اگر اورنگزیب ملعون خداوند تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو تمام دشمنان ہیں، اورنگزیب کے بارے میں البتہ لطیفہ تو ہم نہیں کہیں گے لیکن اچھا واقعہ ہے کہ اورنگزیب جو ہے جی بہت نیک تھے۔ یہ طنز میں بات ہو رہی ہے، بعض ہمارے مومنین یاد رکھیں آدھی بات سنتے ہیں، وہ جائے کہیں گے مولانا کہہ رہے تھے وہ نیک تھے۔ اسی طرح بہت سارے اہل مطالعہ جو ہے ان کا پرابلم کیا ہے، قبلہ تھا تشریف صلوات پڑھیں پر بہت سارے کتاب پڑھنے والے جو ہے نا، کتاب وہ نہیں سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے۔ سلام علیکم۔ اب اگر فرض کریں کتاب کے اندر ہم نے کسی اور کا قول نقل کیا ہے، کسی اور کا قول کہ فلانے شخص نے یہ کہا، فرض کی بات ہے جی مولا امیر المومنین کی توہین کی اس نے، تو ہمارے لوگوں کا شعور اتنا ہے تو 4 لائنیں دکھائیں گے، دیکھو مولانا نے لکھا ہے کہ مولا امیر المومنین ایسے تھے۔ تو کتاب پڑھنا خود ایک ہنر ہے، اور سننا بھی ایک ہنر ہے کہ پتہ چلے کہ بات کس کی تھی اور قول کس کا بیان ہو رہا تھا۔ صلوات پڑھیں پر محمد۔ تو اورنگزیب کے بارے میں کسی نے جملہ کہا کہ بڑے نیک تھے، بہت ہی اچھے تھے، کوئی نماز نہیں چھوڑی اور کوئی بھائی نہیں چھوڑا۔
فرض کریں کہ انڈیا میں اورنگزیب کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انڈیا میں ظالم کو ظالم میں مصروف کر دیا تھا. ہم کوئی برٹشر کے طرفدار نہیں ہیں، یاد رکھیں. ان ظالموں کو ان ظالموں سے الجھا دیا تھا تو ہمیں جا کے یہ 250-300 سال سکون کے ملے تھے. نہ سمجھے کہ انڈیا بڑا اچھا تھا. انڈیا کی کتنی اسٹیٹ ایسی تھیں کہ جن کو رافضی کہہ کے ختم کیا گیا تھا، پورا ڈسٹرائے کیا گیا تھا. یہ جو انگریز آئے کوئی ہمارے لیے رحمت نہیں تھے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے ظالم کو ظالم میں مصروف کر دیا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے ایک ہمیں سکون کا سانس ملا. جس طرح سے افغانستان میں ظالم اور ظالم مصروف ہو گئے تھے، جس طرح عراق میں ظالم اور ظالم مصروف ہوئے، پھر ہمیں سکون ملا. فرض کریں کہ اورنگزیب کی حکومت بہت چلتی اور وہ ہمیں یہ کہہ دیتا کہ یا تو تم اپنے آپ کو، آپ جانتے ہیں کہ ہمیں گالی کے طور پہ ٹائٹل دیتے ہیں ہمارے دشمن، سبائی کہتے ہیں. کیا مراد؟ کہتے ہیں کہ اس فرقے کو بنایا ہے معاذ اللہ عبداللہ ابن سبا نے. فرض کریں کہ اورنگزیب یہ کہہ دیتا کہ یا تو تم لوگ سکون سے رہو، زندہ رہو، یا ملک سے نکالے جاؤ گے، اور اگر سکون سے رہنا ہے تو بس اپنا نام سبائی رکھ لو، ہم تمہیں سبائی کہیں گے، ڈاکومنٹیشن پہ سبائی لکھا جائے گا. اب ہم کو یہ لقب دیا جاتا گالی کے طور پہ. پھر ایران عراق کے مومنین کیا کہتے کہ جی انڈیا میں شیعہ نہیں ہے، وہاں پر سبائی ہیں. تو یہ کیا ہوتی بات؟ واقعا شیعہ نہیں تھے؟ نہ، شیعہ تھے، لیکن ظالم حکومت نے ان کو گالی کے طور پہ ایک لقب دے دیا تھا. عیناً یہی سب کچھ ہوا شام میں اور ترکی میں اور آس پاس کے علاقوں پر کہ شیعوں کے ساتھ مشکلات ہوئی. پھر اس میں ایک انحراف بھی آیا، علماء نہ ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ صوفیت میں چلے گئے، پھر ٹیڑے سے ٹیڑے ہو گئے. بالکل ویسے ہی جیسے کہ ہمارے یہاں جو ہے کچھ عرصے سے، اب میں نام نہیں لیتا، مرنے والا ایک آدمی مر گیا، کہ یہ جو ملنگوں کا سلسلہ چلا تھا پاکستان میں بعض جگہ، وہ نظریات میں انحراف آ رہا تھا. اب اگر علماء پاور میں نہیں ہوتے تو یہ شیعت کا بیڑا غرق کر دینا تھا انہوں نے. تو وہاں پر کیونکہ ظاہر ہے کہ لوگ دبے ہوئے تھے، گھٹے ہوئے تھے، مدرسے نہیں تھے، عثمانیوں کی حکومت تھی، ان سے پہلے ایوبیوں کی حکومت تھی کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان پہ لعنت فرمائے. اب نہ علماء تھے، پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ خود ساختہ نظریات آتے ہیں. تدریجاً ان میں ایک انحراف آیا وہاں کے لوگوں میں، اور گورنمنٹ نے ان سے کہا کہ تم لوگوں کو اگر زندہ رہنا ہے، اس کے باوجود ان کو نکال کے پہاڑوں کی جانب بھیج دیا تھا، اگر زندہ رہنا ہے تو تمہیں اپنے آپ کو قبول کرنا ہوگا کہ تم نصیری ہو. یہ چیز ذہن میں رکھیں، وہ نصیری نہیں ہے. آج بھی ہمارے لوگ بڑی جہالت میں اور سادگی میں کہہ دیتے ہیں بشار الاسد نصیری ہے. نصیری نہیں ہے. ان سے اگر آپ بات کریں تو وہ ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو وہ گالی ہے، یہ وہ ٹائٹل ہے جو ہمارے دشمنوں نے گالی کے طور پہ ہمیں دیا تھا، اور افسوس ہے کہ آپ بھی ہمیں اس گالی سے مخاطب کر رہے ہیں. وہ اپنے آپ کو واضح کہتے ہیں علوی ہے. اب اگر آپ نے دیکھا ہو میڈیا میں، کیونکہ میڈیا ذرا اس کو جانتا ہے، وہابی میڈیا جو ہے کہتا ہے کہ اس کو نصیری. یورپین میڈیا جو ہے کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ اس کے ان پر اعتراض نہ ہو تو وہ علوی لکھتے ہیں. ہے واضح فرق کہ نہیں ہے؟ کیونکہ وہ لوگ ناراض ہوتے ہیں اس پہ کہ علوی کہا جائے انہیں. ہم میں ان میں اب فرق کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ وہ مولا امیر المومنین کو اللہ نہیں کہتے، 12 ائمہ کو مانتے ہیں. ان کے درویشوں کی کچھ رسمیں ہو گئی ہیں، خاص قسم کی محافل ہو گئی ہیں. مثال کے طور پر اس کے بعد ایک خاص ان کا ہوتا ہے، اس کو محفل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مسجد نہیں بناتے، محفل، ایسا کچھ ہوتا ہے. ہماری خود ملاقات ہوئی سندھ میں ایک میڈیکل یونیورسٹی کے ظاہراً موہنجو داڑو کے آس پاس، اس کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے. وہاں کا اسٹوڈنٹ تھا ایک میڈیکل کا، اور وہ علویوں میں سے تھا، اور میں خود شام جا رہا تھا. تو اس نے جب بات چیت ہوئی تو اس نے مجھے، اور میں نے اس کو جو ہے بتایا، تو اس نے کہا کہ ہم علوی ہیں. تو میں نے کہا کہ ہاں تو شیعہ ہیں. کہا کہ ہاں شیعہ تو ہیں لیکن ایک فرق ہے. اب آپ تصور کریں کہ وہ فرق کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ دوری آ گئی. میں نے کہا کیا فرق ہے؟ تم 12 ائمہ کو نہیں مانتے؟ کہ ہاں مانتے لیکن پھر بھی ایک فرق ہے. میں نے کہا کیا فرق ہے؟ کہنے لگے کہ شیعہ جو ہیں ابھی اس کے حساب سے
آپ لوگ جن کو شیعہ کہا جاتا ہے، یہ لوگ 12 ائمہ میں سب سے زیادہ جو صاحب فضیلت اور سب سے زیادہ بلند مقام اور سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور سب سے زیادہ ان کو بلند سمجھتے ہیں مرتبے میں، وہ امام حسین ہیں. اور ہم جو ہے برابر سمجھتے ہیں، سب سے زیادہ مولا علی کو سمجھتے ہیں. میں نے کہا ہم بھی ایسا نہیں سمجھتے، ہم ذکر ان کا زیادہ کرتے ہیں مظلومیت کی وجہ سے، لیکن وہ مولا امیر المومنین سے زیادہ نہیں. اس سے تعجب ہوا. میں نے کہا اچھا دوسرا فرق کیا ہے؟ اچھا دوسرا فرق واضح ہے، اور وہ جو پاکستان میں جن کو شوق ہو رہا ہے نصیری کہنے کا، وہ تو پھنس جائیں گے. کیونکہ پہلے تو وہ والی چیزیں جو ہم نے بتائیں، نمیر ابن نصیر فہری کیا عقیدہ رکھتا تھا، تو اس کو وہ کرنا پڑے گا پہلے. دوسری چیز جو اس نے بتائی وہ کیا تھی؟ کہنے لگے ہم میں آپ میں فرق یہ ہے، اور آپ کو تعجب ہوگا یہ واضح فرق ہے، وہ ماتم نہیں کرتے کیونکہ ان کے لیے پاسبل نہیں تھا وہاں پہ. اب کتنے لوگ ہیں جن کو نصیری بننے کا شوق ہے، ماتم چھوڑنا پڑے گا. اب یہاں پہ ذہن میں رکھیں کہ بچپن میں ہم سب پڑھتے تھے اور داستانوں میں بھی ہوتا تھا کہ جو کوکیرین ماؤنٹین ہے کوہ قاف کے، وہاں پر پیچھے کیا ہوتا ہے؟ اس کے پریاں ہوتی ہیں. اور وہ ظاہر ہے کسی انڈین کے نزدیک تو پریوں سے کم نہیں ہوتی تھی آذربائیجان کی ادھر کی خواتین. اور ظاہر میں آگے جی پریاں ہوتی ہیں. کوہ قاف کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ پریاں ہوتی ہیں. اور کیا ہوتا ہے؟ چشمہ بھی ہوتا ہے. نہیں اس کا پی لیا تو مریں گے نہیں، مثلا آب حیات. ایسا ہی داستان ہمارے درمیان بھی مشہور تھی اور اس کو لوگ بڑا مشہور کر رہے ہیں. وہ داستان کیا تھی کہ جی شام میں نصیری ہیں. یہ بات ہم نے کلیئر کر دی، کوئی نصیری نہیں ہے، یہ ہم ان پہ ظلم کرتے ہیں، اپنے ہاتھ کو کاٹتے ہیں، وہ شیعہ ہیں. آپ ان کو الگ کر رہے ہیں اپنے آپ سے، گالی دے رہے ہیں ان کو. آپ 84 علماء کے سائن کے ساتھ ہمارے پاس کتاب ہے جس میں ایک موضوع یہ ہے کہ ہمارے شیعہ ہم پہ ظلم کرتے ہیں اور ہمیں شیعہ سے خارج کرتے ہیں نصیری کہہ کے. ممکن ہے کہ آپ نے اس طرح سے اس ٹاپک کو کبھی نہ سنا ہو، لیکن یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی پوری ایک ملت کو جو ہے کاٹ کے الگ پھینک رہے ہیں. وہ ہماری ملت ہے، ہمارا حصہ ہے. ہلکا سا اختلاف ہوا ہے، نظریات میں سستی ہوئی ہے، وہ بڑی تیزی سے پلٹ کے آ رہے ہیں. اور خداوند تبارک و تعالیٰ ان کو ایک ہمارا مضبوط بازو بنائے. صلوات پڑھیں محمد والے. اب وہ جو نظریات تھے کوہ قاف جیسے، وہ نظریات کیا تھے کہ جی شام میں نصیری ہوتے ہیں، یہ بات بھی غلط. اچھا پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اوپر ایک بلند عمارت سے پھینکتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے تو مر جا، اللہ کا بندہ ہے تو مر جا، علی کا بندہ ہے زندہ رہے. سنا ہوگا سب نے. پہلے تو کوہ قاف کی طرح سے ہم کوئی جاتے نہیں تھے شام، اب تو ہر آدمی شام جا رہا ہے. وہاں جا کے پوچھ لیں کون یہ کام کرتا ہے. ابھی بھی جو مصر ہیں، اور ممکن ہے کوئی پلٹ کے ہمیں کہہ دے کہ جی مولانا کی نظریات خراب ہیں، ہم تو ہیں ہی کافر. وہ اپنا بچہ پھینک کے دیکھ لیں، وہ نصیریوں سے کیوں توقع کر رہا ہے؟ وہ کیوں غلط نظریات جو ہیں وہ ہمارے یہاں بعض ممبر سے کہ جی وہ بچہ پھینک دیتے، کبھی نہیں پھینکتے بچہ. کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر ہے تو جا کے ویڈیو بنا لو، اگر ہے تو ویڈیو بنا لو جا کے. اگر نہیں ہے اور انہوں نے چھوڑ دیا ہے اور اس نظریے کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں، تو جو اس نظریے کو پروموٹ کر رہا ہے، ہم تو واضح کہتے ہیں کہ بچے کو اگر آپ کو یقین ہے، اور واقعی یہ اچھالنا ڈاکٹر منع کرتے ہیں، اس سے اس کے دماغ میں جو مختلف قسم کے بیلنسز ہوتے ہیں ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، جو ہمارے یہاں اچھالا جاتا ہے. اب جن کو نہیں پتا وہ محبت سے اچھالتے ہیں، لیکن کسی کو اور پتہ چل جائے اور اس کو احتمال یا یقین ہو تو اچھالنا جائز بھی نہیں ہے. جو ہمارے بعضوں بڑی شجاعت دکھا رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ پاکستان لوگ گیلری میں ایسے اچھالے، کون سا کمال، 1 منٹ کے لیے فریکشن آف سیکنڈ میں کچھ ہو گیا، یہ کون سی محبت ہے؟ یہ اچھال کے وہ زمین پہ گرا، اس کی کمر ٹوٹ گئی، کون سی محبت ہے یہ؟ تو ہم تو نہیں کہتے کہ اچھالنا اس قسم کا، لیکن اگر کوئی بزد ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ انہوں نے چھوڑ دیا تو وہ خود شروع کر دیں. اور ہم کہتے ہیں بچے کو پھینکنے سے پہلے اپنے آپ کو پھینکے اللہ مولا علی پہ توکل کر کے. صلوات پڑھیں پر محمد والے. چوتھی منزل سے کود جائے کہ میں اگر اللہ کا بندہ ہوں تو مر جاؤں، علی کا بندہ ہوں زندہ. پہلے خود ٹیسٹ کر لے، اگر بالکل سیدھا آ جائے پیراشوٹ کی طرح تو پھر اگلا تجربہ کرے. صلوات پڑھیں پر محمد والے. تو یہ تو تھا پہلا موضوع، اور اس کو بیان کرنے کا اصل ہدف یہ تھا کہ ہم نے اپنی بہت بڑی ملت کو جو ہے کاٹ دیا ہے، اور مسلسل کاٹ رہے ہیں. مسلسل ان کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ ہمارے جسم کا حصہ ہے،
اور اس سے بڑھ کر ظلم نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی لاکھوں کروڑوں تو نہیں لاکھوں کی بڑی آبادی کو جو اس طرح سے رد کر دیں. البتہ ترکی اور شام اور اسی طرح سے بعض دیگر علاقوں کے اگر مومنین کو ان کو علویز کو ملایا جائے کہ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ انڈیا پاکستان میں ہم کہتے ہیں کہ کیا تم مومن ہو، تو مومن اور شیعہ الگ نہیں ہے چیز. اسی طرح علوی اور شیعہ بھی الگ نہیں ہے. گو کے نظریات میں پھر میں بیان کروں، گو کے نظریات میں علماء نہ ہونے کی وجہ سے، دوری ہونے کی وجہ سے کلچر غالب آ گیا ہے، نئی نئی چیزیں ہو گئی ہیں. صلوات پڑھیں پر محمد والے. شہدائے کربلا کے چند شہداء کا ہم ذکر کریں کہ جو بڑے منفرد ہیں. منفرد کس اعتبار سے کہ اگر سوال کیا جائے پوری تحریک کربلا کا، اب یہ ذہن میں رکھیں جب کہتے ہیں شہدائے کربلا، ایک وہ ہے کہ جو اس دن کربلا میں 10 محرم کو شہید ہوئے. تحریک کربلا میں شہید ہونے والوں میں سے اور کون ہے؟ جیسے کہ حضرت مسلم، وہ تحریک کربلا کے شہداء میں سے. سب سے پہلے جو تحریک کربلا کے شہید ہیں ان کا نام تھا سلیمان بن ابی رزین، اور وہ امام حسین علیہ السلام کے نمائندے کے طور پہ گئے تھے بصرہ میں، اور وہاں پر ان کو قتل کیا گیا تھا. سب سے پہلے شہید تحریک کربلا کے ان کا نام کیا ہے؟ اب آ رہا ہے وہ بعض دفعہ بعض مومنین کہتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوا. اب یہاں پہ پوچھنا پڑے گا فائدے کی ڈیفینیشن کیا ہے. یہ واقعی بڑا مسئلہ ہے. کچھ مومنین کہتے ہیں کہ یہ نام مشکل تھے. نام تو مسلم ابن عقیل بہت مشکل تھا اگر ہم نے نہ سنا ہوتا، اور اگر آپ نے پہلی دفعہ آج سنا ہوتا آپ کہتے بڑا عجیب سا نام تھا، مشکل تھا. عبد المطلب مشکل نام تھا، اگر آج پہلی دفعہ آپ نے سنا ہوتا کہ اشرف الانبیاء کے دادا عبد المطلب تھے تو لوگ کہتے پتہ نہیں مولانا نے ایک بڑا مشکل سا نام لیا تھا. ہمارا کام ہے کہ اتنا ذکر کریں ان بزرگوں کا کہ آسان ہو جائے، عام کر دیں. تو جو پہلے شہید یاد رکھے تحریک کربلا کے وہ جناب حضرت سلیمان بن ابی رزین ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے نمائندے تھے بصرے میں. اور اسی عبید اللہ ابن زیاد ولد الزنا ابن ولد الزنا نے پہلے انہیں قتل کیا تھا، بعد میں یہ آیا تھا کوفہ اور جناب مسلم کے ساتھ مقابلہ کیا اور ان کو قتل کیا تھا. حضرت مسلم سے کافی دن پہلے شہید ہو گئے تھے جناب حضرت سلیمان بن ابی رزین. اب اگر ان کا نام نہیں لیا جاتا اور اگر مومن سننے کے موڈ میں نہیں ہیں تو وہ نہ ہوا کریں. ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ 6 ارب لوگوں کی ہم زیادہ فکر نہیں کرتے، ایک کا ہم زیادہ خیال کرتے ہیں اور خداوند تبارک و تعالیٰ توفیق دے وہ راضی ہے تو کافی ہے. اور ہمیں قطعاً یقین ہے کہ امام زمان علیہ السلام خوش ہو گئے ہوں گے کہ آپ لوگوں کو ایسی ذات کا نام بتایا ہے کہ جو آپ میں سے شاید اکثر نے نہ سنا ہو. اب شہدائے کربلا میں سے جو سب سے آخری شہید ہوئے، یہ ظاہر میں رکھیں کربلا کے شہید جو ہیں وہ خود 10 محرم ہی کو شہید نہیں ہوئے. سب کربلا میں زخمی کچھ ایسے تھے کہ جو شہید ہی نہیں ہوئے. مثلا کون؟ سب نے سنا ہوا ہوگا نام، حسن مصنع. شہداء میں سے نہیں تھے، زخمیوں میں سے تھے. بعد میں جا کے جو ہے وہ بالآخر کچھ ان کے رشتہ دار تھے، اسما ابن حارثہ، اس نے جو ہے کہا کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، اس کو بعد لے گیا، اس کے بعد جو ہے مدینہ بھیج دیا. زخمیوں میں سے تھے لیکن شہید نہیں ہوئے. تو سب سے پہلے شہید جناب سلیمان بن ابی رزین، یہ ایک بالکل الگ ہو گیا. اب آپ آ جائیں کہ سب سے آخر میں جو ملحق ہوئے اور وہ تھے جناب سلیمان بن ابی رزین کا پیغام پہنچنے کے بعد مولا امیر المؤمنین کے اصحاب میں سے اور امام حسن امام حسین کے اصحاب میں اور شیعوں میں سے تھے. اور وہ پہنچے ہیں اس اعتبار سے بالکل منفرد ہیں کہ جب واقع کربلا ختم ہو چکا تھا، امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے تھے، تو اس وقت وہ ڈائریکٹ بصرے سے کربلا پہنچے. جب کربلا پہنچے تو انہوں نے دیکھا عجب حال ہے. اب ظاہر نہیں پتا تھا کس کے ساتھ کیا، انہوں نے کہا سب کچھ کیا ہوا ہے، کون ہو تم لوگ؟ تو بتایا کہ وہ مارکا ہوا تھا، اس کو حسین ابن علی کو ان کے تمام افراد کو ہم نے مار دیا یزیدی فوج کے. ان کا نام تھا حفحاف. اب یہ مشکل ہے واقعی، اتفاق یہ سارے نام ہی مشکل ہیں یہ کہ جو بڑی اہمیت کے حامل ہیں. حفحاف ہے کون سا؟ 2 چشمی ہے. حفحاف بن
मुहन्नद, जिस तरह से मोहम्मद कहते हैं ये मुहन्नद है। हफहाफ बिन मुहन्नद रासिबी, खुदा उनके दर्जात की बुलंदी के लिए मोहम्मद वाले मोहम्मद ये जब पहुंचे करबला में और शहादत इमाम हुसैन का इल्म हुआ, इन्होंने फौरन तलवार निकाली और एक मुकाबला किया। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हम अहले बैत के बाद सबसे शुजाआना जो मुकाबला किया है वो हफहाफ बिन मुहन्नद रासिबी ने किया है। सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले, और सलवात पढ़ते हुए जो है वो आगे तशरीफ ले आए ताकि बाज़ दीगर मोमिन को मुश्किल ना हो। अब यहाँ पर यही कहा जा सकता है कि जितना दूसरों के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जितना मजलिस के लिए आप आसानी करेंगे, तो आपको सुनने का, बैठने का और दूसरों की आसानी का मजीद सवाब मिलेगा। सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले। तो मुकाबले के एतबार से और आने के एतबार से जो सबसे आखिर में पहुंचे करबला, शहादत इमाम हुसैन के बाद पहुंचे करबला, वो थे जनाब हजरत हफहाफ बिन मुहन्नद रासिबी। इमाम हुसैन के असहाब में से जो करबला में सबसे आखिर में शहीद हुए, उन्होंने मुकाबला किया, जख्मी हुए, जख्मी हो के गिर पड़े। जब सब मुकाबला खत्म हो गया तो उन्हें होश आया, और जब होश आया, क्योंकि ये पहले जख्मी हो चुके थे, जब होश आया इन्हें तो उस वक्त शहादत इमाम हुसैन की बातें हो रही थी। बज़ाहिर लगता है कि जनाब हजरत हफहाफ बिन मुहन्नद इनके भी बाद आए थे। जब इन्हें होश आया तो पता चला कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया है। तलवार इनकी छिन चुकी थी। इन्होंने अपने कपड़ों के दरमियान एक खंजर रखा हुआ था, इन्होंने अपना खंजर निकाला, उसके बाद मुकाबला किया है। जख्मी होने के बाद फिर इनको मारा गया। ये करबला के उस दिन यानी रोज़ आशूर शोहदा में से सबसे आखिरी शहीद हैं, और इनका नाम था जनाब हजरत सुवैद बिन अबी मता। सुवैद, ये नाम भी इत्तफाक से जो है वो थोड़ा सा हम लोगों के लिए बिल्कुल अलग है। बस पहला नाम था जो सबसे पहले शहीद हैं जनाब सुलेमान बिन अबी रजीन के, जो सफीर इमाम हुसैन थे बसरा में। जो सबसे आखिर में आए करबला में वो थे जनाब हफहाफ बिन मुहन्नद रासिबी, जो सबसे आखिरी शहीद थे करबला में, और जो जख्मी इमाम हुसैन के सामने हुए थे, शहीद इमाम हुसैन के बाद हुए। हफहाफ में, जनाब हफहाफ में और सुवैद में फ़र्क ये है कि वो आए भी बाद में और शहीद भी बाद में हुए। जनाब सुवैद आए पहले, इमाम के सामने शहीद हो गए तकरीबन, समझे, लेकिन शहीद बाद में हुए। उन्होंने मुकाबला किया फिर अपने खंजर से। ये थे जनाब हजरत सुवैद बिन अबी मता अल-खशअमी। फिर इनमें से कुछ लोग थे जो जख्मी हो गए थे, जैसे कि हजरत हसन मुसन्ना, लेकिन हसन मुसन्ना जिंदा रहे। दो जख्मी होने वाले ऐसे थे कि इनको उनके रिश्तेदारों ने बचा तो लिया, लेकिन बाद में उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मलऊन बलदुज़्ज़िना इब्न बलदुज़्ज़िना ने, अब ये जो जुमला हम कह रहे हैं अपने पास से नहीं कह रहे, ये जुमला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है। अला इन्न दई इब्न दई क़द रकज़नी बैन इस्नतैन बैन सिल्लत व ज़िल्ला, आगाह हो जाओ कि इस बलदुज़्ज़िना इब्न बलदुज़्ज़िना ने मुझे दो कामों के दरमियान मुखय्यर कर दिया, यानी या ये करूं या ये करूं। वो क्या काम है? बैन सिल्लत व ज़िल्लत, या तलवार या जिल्लत, मैं जलील हो जाऊं माज़अल्लाह। फिर इमाम हुसैन का जुमला है कि जो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम दुनिया में शियों का नारा बन चुका है, कि जुमला इमाम हुसैन का, याद रखें कि आपने फरमाया बैन सिल्लत व ज़िल्लत, hayhata मिन्ना ज़िल्ला, दूर है मिन्ना यानी हमसे क्या चीज दूर है? जिल्लत। अब ये जो नारा है दुनिया में, दर हकीकत ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुमला मुबारक है, hayhata मिन्ना ज़िल्ला, या जैसे कहा जाता है बगैर अराब के hayhat मिन्ना ज़िल्ला, दूर है हमसे जिल्लत। इमाम हुसैन का ये जुमला है, तमाम शियों के लिए, मोहब्बत अहले बैत रखने वालों के लिए इज्जत का सबब है कि दूर है हमसे जिल्लत। सलवात पढ़ें पर मोहम्मद वाले। अब जो वो दो
دو ایسے ہیں کہ جو ایک تھے جو 6 مہینے بعد شہید ہوئے، وہ تھے جناب حضرت سبار بن منعم. یہ گرفتار ہوئے، پھر قید ہوئے، اور 6 مہینے بعد بہت زخمی اور بہت بری طرح سے اور بہت بے چارگی کے بعد، بڑی مشکلات کے بعد یہ شہید ہوئے. کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں اگر ہماری قسمت میں مشکلات لکھی ہیں تو آئمہ کی راہ میں مشکلات اٹھانے کی ہمیں اور صبر کی توفیق عطا فرمائے. اب ان کا بھی ذکر ہمارا نہیں ہوتا. حضرت سبار بن منعم پھر ایک امام کے صحابی تھے کہ جو کربلا میں شہید ہوئے، جان بچ گئی. اس کے بعد رشتہ داروں نے بچانا چاہا لیکن ان کو قید کر لیا گیا. قید کرنے کے بعد ان کو پکڑ لیا گیا. پکڑنے کے بعد ان کو قید میں رکھا گیا. قید میں ان کو رکھا گیا بحرین میں. جب میں خود بحرین گیا تو وہاں پر میں نے کافی لوگوں سے پوچھا، کچھ ملے لیکن ہمیں نہیں پتہ چلا، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ بحرین اور یہ جو پورا علاقہ ہے حجاز کا کہ جس پہ غاصب بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنے باپ کے نام پر کر دیا ہے ملعون سعودی عربیہ. سعودی عربیہ نام کی کوئی جگہ نہیں ہے. ہر چیز میں یہ بدعت کی بات کرتے. رسول اللہ کے دور میں یہ حجاز تھا. ہر چیز میں بدعت کی بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے دور میں یہ نہیں تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ نام تھا سعودی عربیہ یا حجاز کہا جاتا تھا خاص علاقے کو، یا پورے علاقے کو کہا جاتا تھا جزیرۃ العرب. کہاں گئے یہ سب یہ بدعتوں کے فتوے لگانے والے؟ یہ خود لفظ بدعت ہے تمہاری ڈیفینیشن کے مطابق. صلوات پڑھیں پر محمد والے. 1 سال کے بعد شہید ہوئے، بحرین میں قید ہوئے. لیکن بحرین سے کیا مراد ہے یہ ہمیں بالکل پتہ نہیں چلا. بڑا دیکھا، ابھی بھی بعض دفعہ ہم سرچ کرتے ہیں کچھ پتہ نہیں چلتا. لیکن بحرین سے مراد یہ پورا علاقہ ہے جو مختلف جزائر ہیں بحرین کے ساتھ ساتھ، حجاز کے ساتھ ساتھ پورا بحرین، کیونکہ بحرین بھی اسی کا حصہ تھا ایک زمانے میں. تو ان کا نام تھا جناب حضرت موقع بن ثمامہ سائدی. سے موقع بن ثمامہ سائدی. یہ زیارت ناحیہ میں بھی ان کا ذکر ہے کہ یہ ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں 1 سال کرب کے عالم میں رہے. 1 سال یعنی کہا جا سکتا ہے کہ شہداء کربلا میں سے وہ شہداء کے جن کا چند منٹوں میں شہادت ہو گئی، ان کا ایک الگ مقام ہے. یہ ہمارا کام نہیں ہے کس کا مقام زیادہ ہے، ان کا ایک الگ مقام ہے. لیکن جناب سبار بن منعم 6 مہینے اور جناب حضرت موقع بن ثمامہ سائدی 1 سال تک رہے اور ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں اور طوق میں رہے. اس کے بعد قید خانے میں بحرین میں دنیا سے رخصت ہوئے. ان سب کے درجات کی بلندی کے لیے پر محمد وآل محمد صلی اللہ. خداوند تبارک و تعالیٰ کی تمام ملائکہ کی، تمام انبیاء کی، تمام اوصیاء کی، تمام اولیاء کی اور تمام مؤمنین جن و انس کی لعنت ہو دشمنان اہل بیت پر. تو یہ چند موضوعات تھے اور ہدف ہمارا یہ ہے کہ مومن کو کچھ بتایا جائے. اب ممکن ہے آپ کے ذہن سے یہ نام نکل جائیں، اور کوئی ایسی بات نہیں، ہمارے ذہن سے بھی نکل جاتے ہیں، ہمارے ذہن سے پڑھ کے بھی نکل جاتے ہیں، پھر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. بس آپ کے ذہن میں ایک چیز آ جانی چاہیے کہ ایک سب سے پہلے سفیر تھے، وہ بصرہ میں تھے، آپ نام بھول گئے لیکن بعد میں آپ پوچھ لیں گے، ڈھونڈ لیں گے. پھر ایک بصرہ سے سب سے آخر میں آئے تھے، ان کا بھی ایک نام تھا. پھر اسی طرح سے ایک سب سے آخر شہید تھے جنہوں نے خنجر سے مقابلہ کیا، ان کا بھی ایک نام تھا. لیکن آپ کے رہے گا ذہن میں کہ ایک وجود تھا ایسا. پھر ایک 6 مہینے بعد شہید ہوئے تھے، 1 سال کے بعد شہید ہوئے تھے. نام ان کے دوبارہ مجلس کو منور کرنے کے لیے دوبارہ ہم بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو تحریک کربلا کے شہید تھے وہ تھے حضرت سلیمان بن ابی رزین، اور یہ سفیر امام حسین تھے. کہاں پر؟ بصرے. سب سے آخر میں کربلا پہنچے ہیں اور سب سے آخر میں شہید ہوئے. امام حسین کی زندگی میں نہیں پہنچے تھے. وہ تھے جناب حضرت حفحاف بن محند راسبی. سب سے آخر میں جو امام حسین کے ساتھیوں میں سے تھے اور سب سے آخر میں شہید ہوئے وہ تھے جناب حضرت سعید بن ابی مطا الخشعمی. عراق میں لفظ سعید بہت عام ہے.
باقاعدہ قبیلہ بھی ہے سوید. 6 مہینے بعد جو شہید ہوئے اور قید میں تھے وہ جناب حضرت صبار بن منعم. 1 سال کے بعد جو بحرین میں، البتہ نہ کہ یہ بحرین کون سا بحرین نہیں پتہ، جزائر، وہاں پر قید میں اور ہتھکڑیوں بیڑیوں میں اس میں شہید ہوئے، وہ تھے جناب حضرت موقع بن ثمامہ الساعدی. اب نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ تحریک کربلا کے سب سے پہلے شہید تھے حضرت سلیمان بن ابی رزین، اور سب سے آخری شہید تھے جناب حضرت موقع بن ثمامہ الساعدی. بر محمد و آل محمد صلی اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. اب ذکر ہو ذکر مقدس حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کہ بعض باتیں بڑی تیزی سے کہتے ہوئے گزرے، کیونکہ اصل ہدف ہے نالج بھی دینا. یہ سب جانتے ہیں کہ جناب مولا امیر المؤمنین کی خواہش تھی کہ خداوند تبارک و تعالیٰ انہیں ایک فرزند سے نوازے کہ جو اب یا تو یہ کہہ لیں کہ امام حسین کا دفاع کرے، یا یہ کہہ لیں کہ ان کے بیٹے کا دفاع کرے، یا یہ کہہ لیں کہ اسلام کا دفاع کرے، یا بڑی شائستہ تعبیر ہے کہ مولا امیر المؤمنین نے ایک بیٹا چاہا کہ جو رسول اللہ کے بیٹے کا دفاع کرے. یہ سب صحیح ہیں، لیکن بڑی شائستہ سی تعبیر ہو جاتی ہے، کیونکہ امام حسن اور امام حسین کو کہ صلبی طور پر یعنی ان کے اپنے بیٹے نہیں تھے، لیکن قرآن کی اصطلاح میں وہ ابنانا ہیں اور ان کے بیٹے ہیں. پس مولا امیر المؤمنین نے چاہا کہ جب رسول کا بیٹا دین کو بچا رہا ہو تو میرا بیٹا اس کے لیے تیار ہو اور اس کی خدمت کرے. یہ ہے ابتدا، اور یہ تھی خواہش مولا امیر المؤمنین کی کہ جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک ذات سے نوازا کہ جس کا نام تھا عباس اور کنیت تھی ابو الفضل. جناب عباس کے بارے میں جو زیارت کے جملے ہیں کہ جو ہم نے شروع میں بھی بیان کیے، اور یہ زیارت جو ہے خود ائمہ سے نقل ہوئی، السلام علیک ایھا العبد الصالح، اور اس زیارت میں جناب عباس کا صحیح مقام بیان ہو جاتا ہے. اب یہ یاد رکھیں کہ ماحول بنانا اور الفاظ کو نارملائز کرنا وہ ہمارا کام ہے، اور یہ آپ کا کام ہے کہ ہاں کے بات صحیح ہے. ہمیں اب تک یاد ہے کہ ہم نے ایک دفعہ ذکر کیا ملتان میں کہ مقام عبدیت جو ہے مقدم ہے مقام رسالت پر. نماز میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمدن، صلوات پڑھو، رسولہ یا عبدہ، عبدہ و رسولہ. عبدیت سب سے بلند مقام ہے، باقی جو ملتا ہے وہ اس کے بعد ملتا ہے. یاد رکھیں، اللہ کا بندہ کوئی خالص بنے گا تو بعد میں کچھ ہوگا. تو ہم پہلے گواہی دیتے ہیں عبدہ، پھر مسئلہ آتا ہے رسولہ. عبد کے کیا معنی ہے؟ عبد کے معنی عبد کر دیے تو ترجمہ تھوڑی ہے کوئی. عبد کے معنی اگر ہم اپنے عام اصطلاح میں کریں، انگلش میں کیا جائے گا تو سلیو ہے، اردو میں کیا جائے گا غلام ہے. کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے غلام ہیں. اور کیا ہے؟ رسول ہے. غلام سے کیا مراد ہے؟ عبد المملوک لا یملک علی الشیء. عبد مملوک جو ہے وہ کسی پر اپنی بھی کسی قسم کی ملکیت کا قائل نہیں ہے. وہ ہمیشہ کہتا ہے میں تو خود اللہ کا عبد ہوں، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمیں ملتان میں پھر ایک بزرگ نے کہا کہ بلا یہ اچھا نہیں لگا رسول اللہ کو عبد کہنا، یہ آپ نہ کہا کریں. تو ان کی بڑی بیچارے کی محبت سے کہہ رہے تھے، وہ سمجھ رہے ہوں کہ شاید یہ اللہ کا عبد کہنا اشرف الانبیاء کی توہین ہو رہی ہے. شاید اس کی توہین نہیں ہے، یہ عین عزت افزائی ہے. جناب سیدہ کی روایتوں میں بیان ہوا ہے امۃ اللہ، اللہ کی کنیز، یہ عین ان کا بلند ترین مقام ہے. یعنی اللہ کے مقابلے میں
وہ مطیع و فرما بردار ہے، اپنا کوئی ارادہ، کوئی اختیار، کوئی خواہش نہیں ہے، محض مطیع ہیں کس کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. یہ ہے عبد و یہ ہے اما. تو جناب حضرت عباس کی زیارت کا جو پہلا جملہ ہے السلام علیک ایھا العبد الصالح، کہ سلام ہو آپ کے اوپر کہ جو ایک پاک اور پاکیزہ غلام ہے. کس کا غلام ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غلام ہے. اب یہ غلامی کہاں سے ملی آپ کو؟ المطیع للہ، کہ یہ مطیع ہے اللہ کا، ولرسولہ، اور اللہ کے رسول کا، ولی امیر المؤمنین، اور یہ مطیع ہے کس کے؟ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے، وللحسن والحسین، اور یہ مطیع ہے امام حسن کے اور امام حسین کے. اور یاد رکھیں کہ اگر یہ زندہ رہتے تو پھر اضافہ ہوتا المطیع للہ ولرسول ولامیر المؤمنین وللحسن والحسین. اگر زندہ رہتے تو کیا اضافہ ہوتا؟ ولعلی ابن الحسین، ولمحمد ابن علی، ولجعفر ابن محمد، ولموسیٰ ابن جعفر. یہ اپنی 6 نسلوں کے بعد بھی پیدا ہونے والے امام کے سامنے ویسے ہی ہوتے جیسے کہ امام حسین یا مولا امیر المؤمنین کے سامنے. صلوات پڑھنے پر محمد والے. تو سب سے بڑی ان کی فضیلت یہ ہے. اب یہ بعض باتیں عوامانہ کہ ان سے مقابلہ کرنا چاہیے، ان کو ختم کر دینا چاہیے. بالکل بچپن میں ہم نے ایک چیز سنی تھی، اور یہ ان کے معجزات میں سنی تھی، تو معجزات کم ہے، توہین زیادہ ہے. اور یہ ہمیں کچھ لوگوں نے سنائی تھی بالآخر. اور کیا فضیلت سنائی تھی جو قطعاً غلط ہے. اس کو ایسی چیزوں کو بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے کہ جی بچے کا پیشاب نکل گیا، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، 1000 دفعہ کہوں گا میں تو معاذ اللہ، کہ جس کو لوگ معجزہ سمجھتے ہیں کہ ذریعے سے ہاتھ نکلا اور بچے کو مارا، سر ٹیڑھا ہو گیا. خدا کا خوف کرے. ایک بچہ اگر قرآن کو بھی نجس کر دے، جس شریعت کا جناب عباس نے دفاع کیا، اس شریعت میں بچے کو سزا نہیں دے سکتے. یہ توہین ہے ان کی. اس کے معنی یہ ہے کہ وہ جانتے نہیں ہیں کہ اس کو سزا دی جاتی ہے. بچے کو سزا دیں گے؟ ہم آپ سے قرآن نجس ہو جائے سزا ہے؟ ہم آپ سے خدا نخواستہ معاذ اللہ نجاست خارج ہو جائے خانہ کعبہ میں، مسجد نبوی میں، حرم مولا علی میں، سزا ہے؟ ہماری آپ کی نجاست اور بدبو کا کیا عالم ہوگا؟ سزا ہے اس کی. یعنی اللہ کے نبی کو اور امام کو یا ان بزرگان کو نہیں معلوم کہ یہ آدمی کا کنٹرول خارج ہو گیا تھا، اس کی جو نجاست نکل گئی، وہ ہم کو سزا دیں گے؟ یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ دین اسلام کیا ہے. تو اس قسم کے معجزات سے بالکل جو ہے وہ اس کا انکار کر دیں. مصائب میں سے چیز بیان ہوتی ہے جو بہت عام ہے، اور اسے بعض علماء نے بھی بیان کیا ہے. اور یہ بات اور یہ جو ہے وہ انڈیا پاکستان سے نہیں آئی. یہ چیز جو ہے اتفاق سے ایران سے ہی آئی، اور ایران کے علماء نے اس کو وہاں بھی ٹوکا، اور ہمارے علماء نے بھی ٹوکا کہ بھائی یہ فضائل نہیں بیان کر رہی ہے، آپ توہین کر رہے ہیں اس وقت. اور اتفاق سے آپ نے سنی ہوگی، اور وہ گریے کے لیے، ربط مصائب کے لیے وہ کر لیتے ہیں. ہماری روش یہ ہے کہ سب سے اہم شیعت، سب سے اہم ائمہ معصومین کی، پورے معصومین کی عزت. اور جو آپ نے سن لیا، نہ سنا، نہیں سمجھا، سمجھا، اگر وہ ٹکرا رہا ہے تو سمجھنا چاہیے. اب ایک واقعہ بیان ہوتا ہے کہ مولا امیر المومنین مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے ہیں. مولا امام حسین کو پیاس لگ گئی، سنا ہوگا آپ نے. جناب عباس اپنی جگہ سے اٹھے، انہیں پیاس لگی، اور مولا سے کہا مجھے پیاس لگی ہے. تو جناب عباس اپنی جگہ سے اٹھے اور سر پہ پیالہ رکھ کے لے آئے. سنا ہوگا آپ نے. پیالے میں سے پانی گرنے لگا، پانی بازوؤں پہ گرا، یہاں سے ربط مصائب ہو گئے. حضرت عباس پہ یا تو آپ نے سمجھے رو لیا، یا یہ کہ حضرت عباس کی توہین کر لی اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. اب یہاں توہین کا پہلو کیا ہے تو اس کو سمجھ لیں. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے سنا تھا، آپ اس کو غلط کہہ رہے ہیں. آپ اس کو صحیح سمجھ لیں، ہمارے حساب سے تو غلط ہے.
مسجد کوفہ میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کے جو خطبوں کا زمانہ ہے وہ کب کا ہے؟ 35 سے 40 ہجری. 35 سے 40 ہجری، معذرت 36 سے 40 ہجری، 36 to 40. اس زمانے میں آپ خلیفہ ظاہر تھے اور وہ خطبہ دیتے تھے. مولا امام حسین کی ولادت کب ہوئی؟ 4 ہجری کو. 4 ہجری کو اگر ولادت ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ 36 میں وہ 32 کے تھے اور 32 سے لے کے 32 سے لے کے 36 کی ایج کے تھے امام حسین. حضرت عباس علیہ السلام 26 ہجری میں پیدا ہوئے تو 36 میں کتنے کے ہوئے؟ 10 کے. اور اب یہ نہیں معلوم کس زمانے کا ہے تو 4 سال کے درمیان کر لیں تو 10 سے لے کے 14 سال. ٹھیک ہے. اب آپ تصور کریں ایک امام وقت، بظاہر دنیا میں ایک حاکم اور امام وقت، حجت خدا، ایک 2 امام کے والد خطبہ دے رہے ہیں اور معاذ اللہ عین اس وقت 32 سے 36 سال کے درمیان کے امام کہ جو ایک کام بچہ بھی نہیں کر سکتا وہ باپ کے کلام کو کاٹ کے کہہ رہے ہیں مجھے پیاس لگی ہے. پھر 3 معصوموں اور 2 مقدس ترین ہستیوں یعنی حضرت زینب، حضرت ام کلثوم کی پرورش میں پلنے والا ایک جوان جو 10 سے 14 سال کی عمر میں اس کو پانی لانے کا بھی طریقہ نہیں ہے، وہ کھلے پیالے میں پانی لا رہا ہے. کون کرتا ہے یہ کام؟ اب پرابلم یہ ہے کہ بعض دفعہ ممکن ہے لوگ ہمارے بات بھی کہیں کہ یہ تو انہوں نے خامہ خواہی میں سب کچھ رد کر دیا تو ہم نے بڑا سنا تھا. بھئی آپ نے سنا تھا، آپ نے گریہ کیا، بڑا ثواب ملے گا. لیکن اگر دقت سے دیکھا جائے تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ آغا مطہری اور کئی علماء اس پہ ناراض ہوئے کہ بھائی ایک مصائب کسی نے بنا دیے، تدریجاً یہ مشہور ہو گئے، ہمیں اسے کنٹرول کرنا چاہیے. یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں امام جب مولا امیر المومنین حضرت عباس پر گریے کے لیے آپ نے ربط و مصائب تو ڈھونڈ لیا ہے لیکن ان کی شخصیت کو آپ نے سبک کر دیا. بالکل پہلے والے معجزے کی طرح. صلوات پڑھیں بر محمد والے. بالکل اسی طرح اب تک ہمیں یاد ہے کہ 28 صفر کی ایک مجلس تھی، خدا اور ذاکر کی مغفرت فرمائے. اور اس میں انہوں نے یہ جملہ کہا اور خود مجھے اب تک یاد ہے جبکہ میں میٹرک میں بھی نہیں تھا تو مجھے ایک عجیب سا لگا. میں نے کہا تو انہوں نے انڈیا پاکستان کا ماحول کر دیا کہ جی حضرت امام حسن علیہ السلام کا جسم اتھر واپس آیا. اب یاد رکھیں ایسی کوئی چیز روایت نہیں ہے. ان پہ تیر باران تو ہوا وہ تو ہے، واپس آیا وہ بھی ہے، لیکن اس کے بعد والی کی بات ہو رہی ہے کہ ان کی زوجہ جو ہے وہ تیر نکالتی چلی جا رہی تھی اور کہتی چلی جا رہی تھی اے قاسم تو جوان ہوتا تو یہ نہ ہوتا. کہاں یہ روایت؟ پتہ چلا جی وہ ذاکر کے قلب مبارک پہ نازل ہوئی ہے. پتہ چلا جی اتنے میں انہوں نے غلط مصائب ہیں، ایک دم سے ان کو جلال آ گیا. کیا جملہ کہا؟ بھابھی مجھے تانا نہ دو. کیا پہنا نہیں تم کو انڈیا پاکستان کے بھابھی دیور بنا، کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ بلا حضرت قاسم جوان ہوتے اور اگر وہ ایسا کام کرتے کہ جو امام حسین علیہ السلام پر سبقت مانی جاتی یا مخالفت ہوتی تو بالکل غلط کرتے. حضرت قاسم کیا کر لیتے؟ جب امام حسین علیہ السلام نے کچھ نہیں کیا، جو مصلحت تھی کہ خاموش رہے، حضرت قاسم اگر جوان ہوتے اور ان جیسے 50 بھی ہوتے اور امام وقت نے جب کچھ نہیں کیا تو کس چیز کا شکوہ ہے؟ یہ وہ چیز ہے کہ اپنے پاس سے مصائب بنانا. اس سے زیادہ ایک چیز بیان ہوتی ہے کہ جو ہم نے پاکستان میں بچپن میں سنی تھی اور ہمیں کبھی ہضم نہیں ہوئی اور یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے اور یہ ان کے مقام سے بالکل ٹکرا رہی ہے چیز کہ جی پتہ چلا کہ جی امام حسین علیہ السلام کے پاس جناب عباس اجازت لینے کے لیے آئے. بالکل آئے، اجازت مانگی، بالکل مانگی، اور ممکن ہے کئی دفعہ مانگی ہو. لیکن اب پتہ چلا کہ ایک صاحب نے ان کا نام نہیں لیتے دنیا سے چلے گئے
امام حسین علیہ السلام کے پاس جناب عباس آئے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے جلال دکھایا اور اس کے بعد کہا کہ بھیا مجھے اجازت چاہیے. امام حسین گھبرا گئے، زینب شیر بکھر گیا ہے. کیا تم کہہ رہے ہو؟ یعنی ایسا ایک وقت آیا معاذ اللہ ان کی زندگی میں کہ امام وقت کو انہوں نے جو ہے پریشان کر دیا. کیا کہنا چاہ رہے ہو یہ کہ جاہل پبلک کو رلانے کے لیے حضرت عباس کی عزت سے کھیل رہے ہو؟ شیر بکھر گیا. جناب عباس کی شان میں بڑے کلام کہے لوگوں نے. آپ میں سے اگر وہ کلام کسی کو مل جائے تو ہم لانا بھول گئے. یعنی جتنے ہم نے کلام سنے حضرت عباس علیہ السلام کی شان میں، ہر کلام کا شاعر کو ثواب ملے گا، لیکن ایک کلام ایسا ہے کہ لگتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لطف و کرم کے ذریعے سے جناب عباس کی شان کو بیان کر رہا ہے اور صحیح شان بیان کر رہا ہے. وہ کلام تھا کہ خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے درجات کی جن کا میں نام لوں گا تو ان کے درجات کی بلندی کے لیے. اب ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ جو مولانا کے نام پر صلوات پڑھا رہے نا، کیونکہ وہ خادم اہل بیت ہیں اور وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو ہم ان کے درجات کی بلندی کے لیے صلوات پڑھا رہے ہیں. صلوات ہمیشہ محمد والے محمد پہ ہی ہوتی ہے. ان کا نام تھا مولانا حسن امداد صاحب. ان کا انتقال ہوا ہے تقریباً 2 سال پہلے. ہماری بڑی خواہش تھی کہ ان سے ملنے. ایک دفعہ کراچی میں ان کے گھر گئے تو پتا چلا وہ امریکہ آئے. تو امریکہ واقعاً اتنا بڑا تھا. ہماری بڑی خواہش تھی لیکن ہمارے لیے پاسبل نہیں تھا کہ کیلیفورنیا جاتے اور رکتے. 102 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. ان کا کلام ہے کہ جو سچے صاحب نے پڑھا تھا کہ خدا ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے. اور وہ کلام ہم پہلے کراچی میں جب بچپن میں سنتے تھے تو وہ اپنے گنگناتے رہتے تھے. سمجھ میں وہ ہم کو آیا ہے ایران جا کر. وہ کیا کلام تھا، کیا جملے تھے. اگر کوئی آپ میں سے چاہے تو اس کو کبھی البتہ کوئی ہمیں اس کو پرنٹ لا دے تو پھر ہم اس کو بتائیں کہ وہ الفاظ ہیں کیا. یعنی واقعاً ایسا لگتا ہے کہ مولانا حسن امداد پہ کوئی وحی کی بات نہیں ہو رہی. یعنی اللہ کی جانب سے خاص کوئی عنایت تھی. عجب الفاظ ہیں. اس میں جو مخاطب کیا ہے حضرت عباس علیہ السلام کو، یعنی یہ ہوتے ہیں فضائل. یہ ہم نے جتنا ریجیکٹ کیا نا وہ اس وجہ سے کیے ان کی عزت کے لیے. ممکن ہے کوئی ناراض ہو کہ ہم سنتے آئے اور حضرت عباس کی عزت سے زیادہ کچھ نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں حجبر دشت نینوا، کہ بعض دفعہ ایک اس کا الگ وزن بھی ہے، حزبر بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن اصل یہ فارسی کا لفظ ہے اور ہے کے بعد ہے رے جس پہ 3 نقطے ہوتے ہیں کہ جس کو اردو میں کہتے ہیں ژالے. الف بے اگر جسے کوئی یاد ہو تو اس میں عام طور پہ ایک ہی لفظ الف بے پہ لکھا ہے ژالے. وہ کہتے ہیں گولہ باری ژالے. حجبر دشت نینوا اصل لفظ ہے حجبر دشت نینوا، یعنی دشت نینوا کا ببر شیر. امیر لشکر حسین. اب پورے دائرے کو یاد نہیں ہے. پھر ایک لفظ آتا ہے کہ اس کا تو واقعاً اردو میں ترجمہ، اردو میں وہ اس لفظ کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کچھ. اگر ہو تو سیٹ نہیں بیٹھے گا. اور جو وہ لے کے آئے ہیں لفظ، ہمیں اس کے بعد ان سے اتنی عقیدت ہو گئی ہے کہ یہ عجیب ہی ہے معاملہ کچھ. یعنی اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے بہتر بھی ہوں گے، ہمیں نہیں پتا، کم سے کم ہمیں نہیں نظر آئے. پھر اس کے بعد ایک جملہ آتا ہے، ارشاد فرماتے ہیں نہنگ قلزم وغا. قلزم کہتے ہیں سمندر کو. البتہ بعض اگر ڈسکشن آتا ہے وہ سمندر کے جو بند ہو، لیکن عرفاً کہتے ہیں اردو میں اس وقت قلزم کہتے ہیں سمندر کو. وغا کہتے ہیں کس کو؟ جنگ کو. اب وہ نہنگ ہیں، نہنگ کیا ہے بعد میں بتائیں گے. وہ نہنگ ہیں جنگ کے سمندر کے. جنگ کا ایک سمندر ہے، جنگ کا ایک سمندر ہے. اس جنگ کے سمندر میں وہ نہنگ ہیں. نہنگ کے لیے ہمارے پاس کوئی ورڈ اردو میں نہیں ہے. نہنگ کہتے ہیں ویل مچھلی کو، کہ جنگ کے سمندر کی وہ ویل مچھلی ہے. یہ تعبیر یعنی واقعاً چونکاتے ہیں. کیا ہے؟ امیر لشکر حسین.
پھر اس کے بعد آتا ہے جو ہمیں پورا یاد نہیں کہ اگر اذن ہو تو وہ تلوار بھی ہیں اور سہام بھی ہیں، اگر کیا ہو اذن امام ہو۔ عجیب اشعار ہیں، ہم نے بعض دفعہ کراچی میں انہی اشعار کے اوپر مجلس پڑھی ہے، لیکن ہمیں اتنے یاد نہیں رہتے، ہاتھ پہ رکھے۔ پھر اس میں جو ایک جملہ آتا ہے کہ عجیب اس میں منظر کشی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ایک پوری فلم سے چل رہی ہے کہ گھوڑے پہ وہ دوڑ رہے ہیں اور کبھی لشکر کے آگے ہوتے ہیں، کبھی لشکر کے پیچھے ہوتے ہیں، کبھی لشکر کے دائیں ہوتے ہیں، کبھی لشکر کے بائیں ہوتے ہیں۔ عجیب طریقے سے امام حسین علیہ السلام اور تمام جو اہل حرم تھے، یعنی پورے قافلے کے ارد گرد کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں، ایک شیر کی طرح سے جو انہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا اور ان کو اپنی حفاظت میں لے کے چل رہے تھے۔ عجیب و غریب اشعار ہے۔ اور کمال جناب عباس علیہ السلام کا یہ ہے کہ حسن میں منفرد، یہ جو قمر بنی ہاشم کہتے ہیں، تو حسن میں حضرت عباس اور حضرت علی اکبر علیہم السلام مدینے میں جب یہ نکلتے تھے تو لوگ ان کو دیکھتے تھے۔ حضرت عباس کی خصوصیت یہ تھی قد بھی زیادہ، سینہ بھی زیادہ، حسن و جمال میں جسمانی خوبصورتی بھی اور چہرے کی خوبصورتی بھی۔ اور مولا امیر المومنین نے اتنا مضبوط بنا دیا تھا فزیکلی، یاد رکھے سارے کام معجزے سے نہیں ہوتے، سخت ترین کام کرواتے تھے حضرت عباس سے۔ روایتوں میں حل بھی اور کنویں سے پانی بھی نکلواتے تھے۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ جنگ صفین کے جو ہوئی ہے کب 36 کے بعد ہوئی ہے۔ اب ضمن ایک چیز ہو کوئی ہے، عالم اسلام کی پہلی جنگ کی بنیاد کس نے رکھی؟ رسول کی زوجہ نے۔ اصل کی توہین ہے نا یہ، اصل کوئی صحیح ہے۔ اس کے بعد جرأت ہوئی معاویہ کو، تو جنگ جمل کے بعد کہ جس میں تقریباً 36,000 کے قریب لوگ مارے گئے جنگ جمل میں، کہ اب ہمارے کہا جاتا ہے کہ ماں ایسا کام نہیں کر سکتی، ماں کا کام نہیں ہے قتل عام۔ اور پھر اس کے بعد جرأت ہوئی معاویہ کو، اس نے کہا او یہ تو پاسبل ہے بھائی، کر سکتے۔ پھر اس نے جنگ صفین کی ہے کہ جس میں 70,000 سے لے کے 1,10,000 کا فگر۔ تو جنگ صفین کے بارے میں بیان ہوا کہ جناب عباس علیہ السلام بعض دفعہ ان کے چہرے کو کور کر دیا جاتا تھا، جس طرح امام مولا امیر المومنین نے حضرت قاسم کے چہرے کو کور کیا۔ اور جناب عباس کی عمر 36 میں جو ہے کتنی ہوگی؟ معذرت 36 کے بعد ہوئی ہے، تو 36 میں تو وہ تھے 10 سال کے۔ جنگ صفین کے وقت جو ہے وہ زیادہ 12-13 سال۔ لیکن اب یہ ممکن ہے کوئی کہے کہ کوئی مبالغہ آرائی ہو رہی ہے نا، جو فزیکلی مضبوط لڑکے آپ دیکھیں 13 سال میں مکمل ہو جاتے ہیں، 13 سال میں تقریباً باپ کے ارد گرد آ جاتے ہیں۔ ان میں حضرت عباس کچھ 13 سال کے اتنے سے نہیں تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں جن کی ہائٹ بچوں کی ہوتی ہے 13-14 سال میں 6 فٹ کے بھی ہو جاتے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے جنگ صفین میں شرکت کی، مولا امیر المومنین نے ان کو انتہائی مضبوط کر دیا تھا حتی جنگ صفین میں۔ لیکن کمال جناب عباس کا جو ہے وہ حسن و جمال و طاقت اور قدرت اور جنگی مہارت اور وہ کشادہ سینہ، لمبا قد، وہ زلفیں، وہ آنکھیں، وہ سب کچھ اپنی جگہ۔ کمال جو جناب عباس علیہ السلام کا نظر آتا ہے کہ جب حر نے راستہ روکا، جب جناب حر نے راستہ روکا، اتنی طاقت والا کوئی اور جوان ہو، اور آپ کو بعض دفعہ نظر آتا ہے کہ جب لڑکوں میں طاقت ہوتی ہے اور کسی سے لڑائی ہوتی ہے تو بعض دفعہ ماں بہنیں بھی روک رہی ہوتی ہیں نہ لڑو، لیکن وہ اپنی طاقت دکھا رہا ہوتا ہے چھوڑو تو چھوڑو۔ لیکن جناب عباس میں ایسی طاقت نہیں تھی، طاقت عروج پہ تھی، طاقت، حسن، جمال، قدرت، رعب، دبدبہ، جنگی مہارت مولا علی نے خود سکھائی تھی۔ تلوار بازی خود سکھاتے تھے، نیزہ بازی خود سکھاتے تھے، گھوڑا سواری خود سکھاتے تھے، حل خود چلواتے تھے، کنویں میں سے پانی نکلواتے تھے، ہر سخت ترین کام کرایا تھا امام حسین کے لیے، ان کو تیار کیا۔
لیکن جناب عباس کا کمال یہ ہے کہ اصل فضیلت یہی ہے، اور ہر فضیلت آ کے اس پہ ختم ہو جاتی ہے کہ جب ایک سخت ترین وقت آیا کہ امام حسین کو کوفے کے بجائے کربلا کی جانب لے جایا جا رہا ہے، جناب امام حسین کا راستہ روکا جا رہا ہے، امام حسین کو بھی جو ہے اس وقت جلال ہے، لیکن جناب عباس ان کے سامنے ان تمام طاقت و قدرت و عظمت و شوکت کے بعد ایک بے جان مجسمے کی طرح سے ہے۔ فقط توجہ ہے امام کی جانب کہ جو ان کا اشارہ ہو، حکم ہو، تو میں حکم کے بعد وہ سب کچھ کر دوں گا۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ ایسا نہیں تھا کہ جناب عباس نے امام کی اجازت سے پہلے حتی اپنے جسم میں کوئی جنبش کی ہو کہ یہ کہا جائے کہ شیر پہ بھر گیا، نہ۔ السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین وللحسن والحسین۔ اب زیارت تو یہاں تک ہے، لیکن دل یہ کہتا ہے المطیع لزینب و ام کلثوم۔ عباس کے جانے پہ ہم مصائب پڑھتے ہیں کہ زینب کی چادر چھن گئی، ام کلثوم کی چادر چھن گئی۔ یہ واقعاً وہی مصائب ہے جو حضرت ام البنین بھی گریا کرتی تھی۔ حضرت ام البنین کے گریے ایسے تھے کہ مقاتل میں روایتوں میں نقل ہوا کہ مروان کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے تھے، گو کہ وہ دشمن تھا۔ حضرت ام البنین کے ایسے گریے ہوتے تھے۔ اور ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ اس عزادار کے جو اصل بانی ہیں ان میں حضرت ام البنین، حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم، و خصوصاً امام زین العابدین علیہ السلام، مولا امیر المومنین کی بیٹیاں، امام حسن امام حسین کی بیٹیاں اور ازواج، اور جناب عقیل کی بیٹیاں اور بہویں، یہ سب لوگ بقیع میں جمع ہوتے تھے، گریا کرتے تھے۔ اور جو سب سے زیادہ بین والے مرثیے ہوتے تھے وہ حضرت ام البنین کے ہوتے تھے۔ جناب عباس کا جانا جو ہے فقط حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم کے لیے سخت نہیں تھا۔ حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم کے لیے اگر سخت تھا تو تصور کریں کہ کربلا کے میدان میں فاطمہ بنت علی کے لیے کتنا سخت ہوگا، کہ جو مولا امام حسین کی بہنیں تھیں، جناب عباس کی بہنیں تھیں۔ یہ آنکھ کا تارا صرف حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم کا نہیں تھا۔ حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم تو سب سے بلند مقام پر تھی۔ اسی کربلا میں مولا امیر المومنین کی بیٹی فاطمہ بنت علی، رقیہ بنت علی، خدیجہ بنت علی، صفیہ بنت علی، ام الکرام بنت علی، اور بعض جگہ بیان ہوا ایک اور ام کلثوم، ان تمام بہنوں کی آنکھ کا تارا تھا۔ ان تمام بہنوں کی آس کا دار و مدار جناب عباس میں تھا۔ ہاں مومنوں، ایک وقت آیا اور جناب عباس کے فضائل کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کے فضائل بیان ہو گئے، طاقت و قدرت و عظمت و شوکت اور ہیبت سب بیان ہو گئی۔ تصور کریں کہ علمدار وہ ہیں، لاشوں پہ لاشیں آ رہی ہیں، امام کی جانب نگاہ ہے، دل یہ کہتا ہے کہ ان لاشوں پہ لاشوں کا آنا حضرت عباس کے لیے سب سے بڑی فضیلت اور سب سے بڑا امتحان ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، کس طرح سے وہ خاموش تھے۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک وقت آیا کہ امام حسین تنہا رہ گئے، نہ فقط تنہا رہ گئے، دل یہ کہتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ نابینا بھی ہو چکے تھے۔ جناب علی اکبر شہید ہو چکے تھے، حضرت قاسم شہید ہو چکے تھے، حضرت اون محمد شہید ہو چکے تھے، جناب زینب کے داماد قاسم ابن محمد ابن جعفر طیار شہید ہو چکے تھے، اصحاب شہید ہو چکے تھے، انصار شہید ہو چکے تھے۔ ایک وقت آیا کہ جناب عباس نے اجازت مانگی، امام حسین نے بڑے ہی کرب کے عالم میں اجازت تو دی، لیکن یہ اجازت اس عنوان سے دی کہ اہل حرم کے لیے پانی لے آؤ۔ جب مولا دنیا سے جا رہے تھے تو جناب عباس کو وصیت بھی کی تھی، وَإِيَّاكَ أَن تَشْرَبَ الْمَاءَ، توجہ دلائی تھی کہ ایک وقت آئے گا تم پانی لینے تو جاؤ گے، لیکن خبردار پانی نہ پینا۔ ایک وقت آیا کہ جناب عباس خیمے سے نکلے اور خشک مشک کو لے کے نکلے۔ ایک وقت آیا کہ دشمنوں پہ حملہ کیا اور ترائی میں اتر گئے۔ پھر ایک وقت آیا کہ مشک کو بھرا، اور جب بھی مشک کو بھرنے کا ذکر ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ آپ میں سے کچھ لوگوں نے گاؤں دیہاتوں میں یا سابقہ کسی دور میں مشک دیکھی ہوگی، لیکن اگر مشک
خشک ہو جائے تو اس کو تر کرنا اور بھرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جناب عباس اس وقت مشق کا بھی دفاع کر رہے تھے، اپنا بھی دفاع کر رہے تھے، اور کس طرح سے مشق کو بھرا ہوگا۔ ایک وقت آیا کہ مشق کو تو بھرا اور اس طرح سے نکلے کہ جس طرح سے شیر شکار کر کے نکلتا ہے، لیکن جناب عباس کی زندگی کا ہدف اپنی جان کا بچانا نہیں تھا، حسین کی خواہش کو انجام دینا تھا کہ چند قطرے پانی پہنچ جائیں اہل حرم تک، چند قطرے پانی جناب سکینہ پی لیں، جناب رقیہ پی لیں، جناب علی اصغر پی لیں، باقی بچے پی لیں، باقی بیویاں پی لیں، کچھ قطرے اے کاش میں امام حسین کو بھی پلا سکوں۔ دل یہ کہتا ہے کہ جناب عباس کے دل میں شاید یہ بھی آتا ہو کہ بچے اتنے پیاسے ہیں، بیویاں اتنے پیاسی ہیں، اگر میں پانی لے بھی گیا تو کیا میرے مولا حسین کو کچھ چند قطرے پانی ملے گا کہ بھی نہ ملے گا؟ تو دل یہ کہتا ہے کہ جناب عباس تو بڑے کرب کے عالم میں تھے کہ پانی لے بھی گیا تو کیا حسین کی پیاس بجھے گی، اور اگر پانی نہ لے گیا تو کیا ہوگا؟ ہاں مومنوں، ایک وقت آیا کہ جب ترائی سے نکلے تو دشمن نے ہر جانب سے حملہ کیا، ندائیں بلند ہوئی کہ پانی نہ پہنچ پائے حسین کے خیمے تک، ہر جانب سے حملے ہوئے، ایک تلوار چلی، سیدھا ہاتھ قطع ہوا، اور مقاتل میں بیان ہوا کہ جناب عباس نے ضم بھی پڑا اور کہا واللہ ان قطعتم یمینی، اگر خدا کی قسم تم میرا سیدھا ہاتھ بھی کاٹ دو۔ ایک وقت آیا کہ بائنا ہاتھ قلم ہوا، آپ نے کہا وَإِنْ قَطَعَ، اس کے بعد جب بائنا ہاتھ بھی قطع ہو گیا تو مولا فرماتے ہیں کہ میں اس کے بعد بھی اپنے حسین کا دفاع کروں گا۔ عجب حسین کا مقام ہے، عجب عباس کا مقام ہے کہ دائنا بازو بھی قلم ہوا، بائنا بازو بھی قلم ہوا، اب تمام ہم و غم ہے کہ چند قطرے پانی حسین تک پہنچ جائیں۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ شاید ایک جانب یہ بھی دل میں ہو کہ اگر میں پانی لے بھی گیا تو یہ اتنا نہ ہوگا کہ حسین پانی پی لیں، کیونکہ کیسے ممکن ہے کہ بیویاں اور بچے پانی پی لیں نہ پئیں اور حسین پانی پی لیں۔ جناب عباس عجب کرب عالم میں ہیں کہ اگر میں لے گیا تو بھی شاید مولا پانی نہ پیے اور اس سے پہلے ختم ہو جائے، اور اگر میں نہ لے گیا تو چند بچے بھی پانی نہ پی سکیں گے۔ ایک وقت آیا کہ بازو قلم ہو گئے، اپنے دہن مبارک سے مشق کو سنبھالا، اور شعراء نے عجب مثال دی، اس طرح سے مشق کو سنبھالا جس طرح سے کہ شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے۔ اب جناب عباس کے بازو قلم ہو چکے، خون بہ رہا ہے، لیکن ایک آس ہے چند قطرے پانی پہنچ جائے۔ یہ آس ختم ہو گئی جب ایک تیر مشق سکینہ پہ لگا۔ مشق سکینہ پہ تیروں کا لگنا تھا کہ پانی بہ گیا، بازو قلم ہو چکے تھے۔ اسی دوران اسپ باوفا کا رخ دشمنوں کی جانب ہو گیا۔ اب جو یزیدیوں کی فوج میں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، پانی بہ چکا ہے، کبھی تلوار کے وار ہوئے، کبھی تیر کے وار ہوئے، کبھی نیزے کے وار ہوئے۔ ایک وقت آیا کہ جناب عباس نے ندا دی، مولا کو پکارا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ دل یہ کہتا ہے کہ زینب کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا، ام کلثوم کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا۔ عجب کیفیت ہوگی فاطمہ بنت علی کی کہ ہائے میرے بھائی کی ندا بلند ہوئی۔ عجب کیفیت ہوگی رقیہ بنت علی کی، خدیجہ بنت علی کی، صفیہ بنت علی کی، ام الکرام بنت علی کی۔ عجب کیفیت ہوگی حسن حسین کی بیٹیوں کی اور ازواج کی۔ دل یہ کہتا ہے کہ یہاں رن سے ندا بلند ہوئی ہوگی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ وہاں بیویوں نے گریہ کیا ہوگا، یا محمدہ و محمدہ، یا علیہ و علیہ۔ ایک وقت آیا کہ امام حسین کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ امام حسین کی کمر کیسے ٹوٹ گئی؟ ارے عباس کی ندا بلند ہوئی۔ عباس کو اس عالم میں دیکھا کہ دم نکل رہا ہے، چہرے پہ خون ہے، آنکھوں میں تیر ہے، آنکھوں میں خون ہے، بازو کٹ چکے ہیں۔ وہ عباس کے جس نے کبھی کوئی خواہش نہ کی۔ بعض علماء نے بیان کیا کہ جناب عباس نے فرمایا
فرمایا کہ میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. ارے عباس آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے سر کو حسین نے اپنے زانوں پہ رکھ لیا. ایک وقت آیا کہ عباس دنیا سے رخصت ہو گئے. زینب کی آس ٹوٹ گئی, ام کلثوم کی آس ٹوٹ گئی. فاطمہ بنت حسین کی آنکھوں کے سامنے, فاطمہ بنت علی کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا. رقیہ بنت علی کے گریے کی آواز بلند ہوئی, لیکن اسی دوران رن میں ایک ندا گونجی, الان انکسر ظہری. اے عباس, تمہارے مرنے نے میری کمر کو توڑ دیا. ماتم حسین.